بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایف پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 17 آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور اگر آپ نے میری اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو میں نے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کر دیا، تو آپ اس کو وزٹ کر کے میری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کے لیے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ڈیلیز اینڈ لاسز ان دا نیٹ ورک۔ ہم دیکھیں گے کہ نیٹ ورک میں ڈیلیز اور لاسز کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے نیٹ ورک پر۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیلیز اینڈ لاسز کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے نیٹ ورک کی پرفارمنس اور ریلائبلٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ ایسے کامن ایشوز ہیں جو ہر نیٹ ورک میں ہوتے ہیں، اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا نیٹ ورک انجینئر کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کو ٹربل شوٹ کرنا ہوتا ہے اور نیٹ ورک کی پرفارمنس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اچھی معلومات ہونا انتہائی ضروری ہے بطور نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا نیٹ ورک انجینئر کے لیے۔ تو مختلف قسم کے ڈیلیز ہمارے نیٹ ورک میں ہوتے ہیں، تو ٹائپ وائز اگر ان کو دیکھا جائے تو یہاں پہ میں کچھ انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں موٹی موٹی، اور پھر اس کے بعد اگلی سلائیڈز میں ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ پروپیگیشن ڈیلے۔ پروپیگیشن ڈیلے کی اگر بات کی جائے تو ٹائم فار اے سگنل ٹو ٹریول فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشنز، کہ جب بھی ایک سگنل نوڈ اے سے ٹریول کرے گا اور نوڈ بی کی طرف جائے گا تو اس کو جتنا بھی ریکوائرڈ ٹائم ہے تو وہ ٹائم کہلائے گا پروپیگیشن ڈیلے، ان دونوں نوڈز کے درمیان والا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے ٹرانسمیشن ڈیلے۔ اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہم جب نیٹ ورک کے اوپر اپنے ڈیٹا کو یا پیکٹس کو پش کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن ڈیلے۔ اور پھر ہے پروسیسنگ ڈیلے، کہ جب ہماری نیٹ ورکنگ ڈیوائس جیسے کہ راؤٹر، سوئچز یا کمپیوٹر پہ ایک پیکٹ یا ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو اس کو پروسیس کرتے ہوئے جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے پروسیسنگ ڈیلے۔ اور پھر کیوئنگ ڈیلے کی اگر بات کی جائے تو یہ تب ڈیلے اکر ہوتا ہے جب ہمارے نیٹ ورک ڈیوائس کی جو پروسیسنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ ان پٹ آنا شروع ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے ڈیٹا کو ویٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو اسی ویٹ کو نام دیا جاتا ہے کیوئنگ ڈیلے۔ ٹائم پیکٹس ویٹ ان کیو انفلوئنسڈ بائی کنڈیشن۔ جٹر کی اگر بات کی جائے تو یہ ان ایون ڈیلیز ہوتے ہیں۔ اس کے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو ہمارے پاس ایک سٹی ہے سی اور ایک دوسری سٹی ہے ڈی، ان کے درمیان ایک روڈ بنی ہوئی ہے، اور اگر ہم مارننگ ٹائم ارلی مارننگ دو سٹیز کے درمیان ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ٹریفک نہیں ہوتی روڈ پہ۔ اگر ہم دوپہر کو سفر کرتے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم نیٹ ٹریفک ہوتی ہے اس روڈ کے اوپر۔ اور پھر اگر ہم شام کو ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں 3 گھنٹے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹریفک کا پیک ٹائم ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر۔ تو اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ارلی مارننگ ٹریول کرنا ہے تو 1 گھنٹہ، دوپہر کو 2 گھنٹے اور شام کو یا رات کو 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو ہم اس کے مطابق اپنے پلان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جٹر کے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو اس میں ایسی ویریشنز ہوتی ہیں ڈیلے کی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ویریشنز آئیں گی ان ڈیلے میں۔ لیٹ سپوز کہ ایک سٹی ہے ای اور ایک سٹی ہے ایف، ان کے درمیان ہم نے ٹریول کرنا ہے، تو ایک بندہ ٹریول کرتا ہے اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور دوسرا بندہ ٹریول کرتا ہے اس کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، تیسرا بندہ ٹریول کرتا ہے اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا ایک الگ ڈیلے آ رہا ہے، ایک الگ ٹائم پیریڈ اس کو ٹریولنگ کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ اور یہ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں، جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ ارلی مارننگ
ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اور رات کو 3 گھنٹے لگ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ٹریفک زیادہ تھی. تو یہ تو ہے نارمل ڈیلے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ٹریفک زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن جٹر کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں اور اس ڈیلے میں ویریشنز آتی ہیں. اس کو ہم فکس کیلکولیٹ نہیں کر سکتے اور یہ ریئل ٹائم اپلیکیشنز میں بہت کرٹیکل ہے. اس کو مینپولیٹ کرنا، آپٹیمائز کرنا انتہائی ضروری ہے. تو اگلی سلائیڈ پہ ان کی مزید ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر پروپیگیشن ڈیلے کی بات کی جائے تو جو پہلے ہم نے فرسٹ ٹائپ پڑھی ہے یہاں پہ یہ والی، تو اس کی اگر مزید بات کریں تو پروپیگیشن ڈیلے کے بارے میں کہتا ہے کہ دس از دا ٹائم اٹ ٹیکس فار اے سگنل ٹو ٹریول فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن اوور دا فزیکل میڈیا. تو یہ فزیکل میڈیا مختلف قسم کی ہم نیٹ ورکنگ میں کیبل یوز کرتے ہیں، آپٹیکل فائبر یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ وائرلیس میڈیا بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ پروپیگیشن ڈیلے کے بارے میں اور کہتا ہے کہ اٹ ڈیپینڈس آن دی ڈسٹینس بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور اینڈ اسپیڈ آف لائٹ ان دا میڈیم. کہ اگر ہم پروپیگیشن ڈیلے کو دیکھیں تو اس میں سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. اگر ڈسٹینس کم ہوگا تو پروپیگیشن ڈیلے کم ہوگا، اور اگر سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہے تو پروپیگیشن ڈیلے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک فارمولا ڈیفائن کیا گیا ہے جس کے ذریعے ہم اس پروپیگیشن ڈیلے کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہے ڈسٹینس اوور پروپیگیشن اسپیڈ. Propagation speed refers to the speed at which signals or data travel through a medium or transmission channel. کہ پروپیگیشن اسپیڈ کی اگر بات کی جائے تو اس کو اس طریقہ سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جب ہم سگنل یا ڈیٹا کو نیٹ ورک میں یا پروپیگیشن لنک میں پش کرتے ہیں تو وہ جس اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پروپیگیشن اسپیڈ. It is a fundamental concept in understanding the timing and delays in the network communication. The propagation speed varies depending on the physical medium being used for the transmission, such as copper wire, optical fibers, or wireless radio waves. کہ اگر ہم کاپر وائر کی بات کریں تو اس میں اگر ہم زیادہ گیج والی وائر یوز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو موجود کاپر ہے وہ موٹی تار استعمال کی ہے ہم نے، تو اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ڈیٹا فاسٹ وے میں ہم ٹریول کروا سکتے ہیں، تو اس کا پروپیگیشن ڈیلے کم ہوگا. اور اگر ہم اسمالر گیج والی وائر یوز کرتے ہیں یا اس میں کاپر کی کوالٹی کی اگر بات کی جائے تو پیور کاپر اور اس میں اگر کم کوالٹی کی کاپر ہے تو ان میں بھی پروپیگیشن سپیڈ میں یا پروپیگیشن ڈیلے میں ڈفرینس آئے گا. اسی طرح آپٹیکل فائبر کی اگر بات کی جائے تو ہم جو آپٹیکل فائبر استعمال کرتے ہیں اس میں جتنا اچھا آپٹیکل فائبر ہم نے استعمال کیا ہوا ہوگا کم ڈینسٹی والا تو اس میں اتنی اچھی ڈیٹا ٹریولنگ ہوگی اور پروپیگیشن ڈیلے کم ہوگا. اور اگر وائرلیس ریڈیو ویوز کی بات کی جائے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فریکوینسی پہ کہ ہم ریڈیو ویو کی کون سی فریکوینسی اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ٹرانسمیشن ڈیلے ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو دس از دا ٹائم اٹ ٹیکس ٹو پش آل دی بٹس آف اے پیکٹ آن دی نیٹ ورک میڈیم. کہ جب ہمارا پیکٹ یا ہمارا ڈیٹا پورے کا پورا میڈیم کے اوپر یعنی کہ اس کیبل کے وائر کے اوپر یا وائرلیس ہے تو وائرلیس میڈیا جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں چاہے وہ ریڈیو ویوز ہو، مائکرو ویو ہو یا انفرا ریڈ ویو ہو، تو ہم نے اس میڈیا کے اوپر پورے کا پورا ڈیٹا جب پش کر لیا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن ڈیلے. It depends on the bandwidth of the link and the size of the packet. کہ اگر ہمارے پاس ہائر ڈیٹا ریٹ کا لنک ہے تو ٹرانسمیشن ڈیلے بھی کم ہوگا، اور سائز آف دی پیکٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرانسمیشن ڈیلے کے اوپر. کہ اگر ہم نے بڑے سائز کے پیکٹ بنائے ہیں
تو اس کے لیے ٹرانسمیشن ڈیلے الگ ہوگا، اور اگر چھوٹے سائز کے پیکٹ ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسمیشن ڈیلے الگ ہوگا۔ اور اس کا اگر فارمولہ دیکھیں تو اس کے لیے جو فارمولہ بنایا گیا ہے، ٹرانسمیشن ڈیلے ایکول ٹو دا پیکٹ سائز اوور دا بینڈ ویتھ، کہ جو بھی ہم پیکٹ سائز استعمال کرتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے بینڈ ویتھ پہ۔ بینڈ ویتھ جس طرح ہم نارملی اپنے ڈی ایس ایل کی بینڈ ویتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں عموماً، کہ 2 Mbps کا پیکج ہے یا 4 Mbps کا پیکج ہے یا 6 Mbps کا پیکج ہے، تو یہ جو ہم Mbps کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی ہمارے اس ڈی ایس ایل کنیکشن کی سپیڈ ہوتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں بینڈ ویتھ بھی کہتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ بینڈ ویتھ ہوگی وہ اتنا زیادہ بڑا ڈینومینیٹر ہوگا، اور پھر اس میں جو ہمارا ٹرانسمیشن ڈیلے ہوگا اور جو پیکٹ سائز ہوگا، تو یہ چیزیں آپس میں انٹرچینجبل ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو کیٹیگری ہے پروسیسنگ ڈیلے۔ Processing delay is the time it takes for the network device, router, switches, or computer to process a packet, including the tasks like header checking and the routing decision۔ کہ اگر لیٹ سپوز ہم اپنی ایک راؤٹنگ ڈیوائس کو لیں تو اس پہ جو پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو وہ اس پیکٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس کا ہیڈر ریموو کر کے اس میں سے دیکھتا ہے کہ اس کو مزید کہاں پہ راؤٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر فارورڈنگ کے لیے ایک اور ہیڈر چڑھاتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس کے درمیان جو ٹائم کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پروسیسنگ ڈیلے۔ اسی طرح سوئچز کا اپنا پروسیسنگ ڈیلیز ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے اپنے پروسیسنگ ڈیلیز ہوتے ہیں، ہر ڈیوائس کے اپنے اپنے پروسیسنگ ڈیلیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کیٹیگری ہے کیوئنگ ڈیلے۔ Queuing delay is the network device like routers packet may have to wait in the queues before they can be processed or forwarded۔ یہ تب اکر ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز ہمارے راؤٹر پہ جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے اور ہمارے راؤٹر کی جو پروسیسنگ سپیڈ یا پروسیسنگ کیپیسٹی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں 100 پیکٹس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا پروسیس کر سکتا ہے، اور اس کے پاس 150 پیکٹس آ جاتے ہیں، تو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، تو جو ایکسٹرا ڈیٹا ہوگا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، تو اس کو کیو میں ڈال دیا جائے گا، اور جب پہلے والا ڈیٹا پروسیس ہو جائے گا تو کیو میں سے ڈیٹا کو اٹھا کے پھر اس سے نیکسٹ راؤنڈ میں اس کو پروسیس کیا جائے گا۔ تو جب تک ڈیٹا پروسیس ہونے کے لیے ویٹنگ میں رہے گا یا کیو میں رہے گا تو اس ٹائم پیریڈ کو کہا جاتا ہے کیوئنگ ڈیلے۔ اور کیوئنگ ڈیلے ڈیپینڈس آن دی کنجیشن لیول آف دی نیٹورک، کہ نیٹورک میں جو کنجیشن لیول ہوتا ہے وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے اس کی ڈیپینڈنسی میں۔ اور کنجیشن لیول کی اگر بات کی جائے تو ان نیٹ ورکنگ اٹ از ریفرڈ ٹو دا ڈگری آف ٹریفک اور ڈیٹا کنجیشن ود ان نیٹورک اور اسپیسیفک نیٹورک سیگمنٹ، کہ ہمارے نیٹ ورک میں کتنی ٹریفک اوور لوڈڈ ہے، تو جتنے زیادہ اوور لوڈڈ ٹریفک ہوگی ہمارے نیٹ ورک میں تو وہ اتنی زیادہ کنجیشن کریٹ کرے گی۔ It reflects the extent to which the available network resources such as bandwidth or processing capacity are being overloaded or strained due to excessive data traffic or demand۔ کہ جب ہمارے نیٹ ورک میں جو ریسورسز ہیں یا جو بینڈ ویتھ ہے ان کی جو ایکچوئل ایگزسٹنس ہے اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی صورت میں کنجیشن اکر ہوتی ہے، اور اس کنجیشن کی وجہ سے کیوئنگ ڈیلے اکر ہوتا ہے۔ اور پھر فائنلی اگر بات کی جائے جٹر کی، تو جٹر از دا ویریشن ان دا ڈیلے فار پیکٹ ٹریفک فار دا پیکٹ ٹریولنگ تھرو اے نیٹ ورک۔ It can be problematic for the real-time application like voice and video where the consistent low latency is important۔ کہ اگر ہم عام کوئی سسٹم استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ای میل کرنی ہے تو اس میں اگر ویریشنز آتی ہیں، ڈیلے آتا ہے، تو اس میں وہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ چلیں ابھی ای میل سینڈ نہیں ہو رہی، کچھ سیکنڈ کے بعد سینڈ ہو جائے گی۔ لیکن اگر بات کی جائے ریئل ٹائم اپلیکیشن کی، جیسا کہ ہم فون کال پہ بات کر رہے ہیں یا ویڈیو کانفرنس چل رہی ہے، تو اس میں جب جٹر اکر ہوتا ہے تو وہ زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس
پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہمارا پیکٹ اتنا ڈیلے ہو کے پہنچے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیکٹ امیڈیٹلی پہنچنا چاہیے، کیونکہ جب ایک سائڈ سے ایک بندہ فون پہ بات کر رہا ہے پرسن اے، اور دوسرا بندہ پرسن بی یہاں پہ کھڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان فون پہ بات ہو رہی ہے یا ویڈیو کانفرنس چل رہی ہے، تو اس نے یہاں سے بولا ہیلو، اور اس نے یہاں سے ہیلو سن کے اس کا جواب دینا ہے. تو اس کی جو ورڈنگ ہے اگر وہ ٹائملی اس یوزر کے پاس پہنچ جائے گی تو ان کے درمیان افیکٹو کمیونیکیشن ہوگی. لیکن اگر ڈیلے ہوگا تو یہ ہیلو یہاں سے بولے گا، یہ ہیلو یہاں سے بولے گا، اور بیچ میں ٹائم لگ رہا ہوگا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کا ہیلو اس کے پاس پہنچے گا. تو یہ جو ہیلو بول چکا ہے اس کا ہیلو اس کے پاس پہنچے گا. تو اس طرح ڈیلے کے ساتھ جب وہ بات پہنچے گی تو وہ پھر اگلا بندہ کہے گا کہ مجھے آواز آ رہی ہے، اور دوسرا بندہ اس کو سننے کی کوشش کرے گا تو اس کو آواز نہیں آ رہی ہوگی، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کے پاس یہ میسج پہنچے گا کہ آواز آ رہی ہے تو اس طرح کمیونیکیشن میں ٹربل پیدا ہوگی. تو اس چیز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل ٹائم اپلیکیشن میں جٹر کو ایوائڈ کیا جائے. لیٹنسی کی اگر بات کی جائے تو لیٹنسی ریفرز ٹو ڈیلے اور اماؤنٹ آف ٹائم اٹ takes for a data to travel from the source to destinations or from one point to another in a system. تو یہ وہی چیز ہے جس طرح ہم پروپیگیشن ڈیلے کی بات کرتے ہیں تو لیٹنسی کی بھی ایکچوئل میں وہی میننگ بنتے ہیں کہ پوائنٹ اے یا ڈیوائس اے اور ڈیوائس بی کے درمیان جو ٹریفک ٹریول کرے گی تو اس کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو لیٹنسی کہا جاتا ہے. اور جٹر میں یہ لیٹنسی ویریٹ کرتی ہے، کبھی تو کم ہو جاتی ہے کبھی تو زیادہ ہو جاتی ہے. ایک پیکٹ کے لیے الگ لیٹنسی ہوگی، دوسرے پیکٹ کے لیے الگ لیٹنسی ہوگی. تو یہاں تک تو ہم نے ڈیلیز کے حوالے سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے لاسز ان دا نیٹ ورک اس پہ آتے ہیں. تو لاسز ایکچولی ان دا سینس آف پیکٹ لاس ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دا پیکٹ لاس اکر وین ون اور مور پیکٹ آف ڈیٹا فیلز ٹو ریچ دیئر ڈیسٹینیشن. کہ جب بھی ہم ڈیٹا ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو ڈیسٹینیشن تک ہمارا پیکٹ یا ملٹیپل پیکٹس اس تک ریسیو نہیں ہوتے، پہنچ نہیں پاتے، اور درمیان میں وہ کسی فیلئر کی وجہ سے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں پیکٹ لاس کا. تو اس کو اگر فردر دیکھیں تو اٹ کین ہیپن فار دا ویریس ریزن انکلوڈنگ دا نیٹ ورک کنجیشن، ہارڈ ویئر فیلئر اور ایررز ان دا ٹرانسمیشن میڈیم. اور پھر فردر اگر ان کی ریزنس دیکھیں تو نیٹ ورک کنجیشن اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ جب نیٹ ورک میں کنجیشن اکر ہوگی تو راؤٹر پیکٹس کو ڈراپ کرنا شروع ہو جائے گا اس کنجیشن کو ریموو کرنے کے لیے. تو اس طرح ہمارا پیکٹ لاس ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے جو اس پیکٹ لاس کی ریزن بنتی ہے وہ ہے بفر اوور فلو. بفر کی اگر بات کی جائے تو ہماری نیٹ ورک ڈیوائسز میں اسمال میموری ہوتی ہے جس میں ہم ٹمپریریلی ڈیٹا یوز کے لیے اسٹور کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے ان قریب استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ میموری فل ہو جاتی ہے تو بفر اوور فلو کی وجہ سے بھی ہمارے پیکٹ ڈسکارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بھی ہمیں لاس فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن ایرر کے اگر ہم نے ٹرانسمیشن کی اور فزیکل میڈیم کی وجہ سے کوئی پیکٹ کرپٹ ہو جاتا ہے تو اس کرپٹڈ پیکج کو ڈراپ کیا جاتا ہے. تو اس طرح بھی ہمیں لاس فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر کوالٹی آف سروس پالیسیز کی اگر بات کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہم اپنے کچھ پیکٹس کو پرائرٹی بیس ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو جو ہائی پرائرٹی والے پیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو لو پرائرٹی والے پیکٹ ہوتے ہیں اگر ہائی پرائرٹی والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور مزید نیٹ ورک میں یہ گنجائش نہ بچے کہ ان کو ٹرانسمٹ کیا جائے تو پھر لو پرائرٹی والے پیکٹس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہماری یہ پالیسی بھی لاس کی وجہ بنتی ہے. اور پھر فردر اگر ٹائپس آف لاسز کی بات کی جائے تو کچھ لاسز ہوتے ہیں جو ٹمپریری بیس پہ ہوتے ہیں جیسا کہ پیکٹس اور لاسٹ بٹ مے بی ری ٹرانسمیٹڈ اور ناٹ نیڈیڈ فار دا اپلیکیشن ٹو
فنکشن پراپرلی، کہ اگر ہمارا کوئی پیکٹ لاس ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ری ٹرانسمٹ کر کے اس کی وہ لاس کا جو ہمیں ٹربل فیس کرنی پڑتی ہے اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ری ٹرانسمٹ نہیں بھی کرتے تو ہماری اپلیکیشن پراپرلی کام کر رہی ہوتی ہے. جیسا کہ ہم لائیو کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو کچھ ویڈیو فریمز نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بیچ میں سے مس ہو جاتے ہیں تو ہماری اسکرین فلکچویٹ کرتی ہے، لیکن ان فریمز کو مسنگ فریمز کو ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ری ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی ہم میچ دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ وہ جو فریمز گزر گیا وہ گزر گیا، اس کے بعد ہم نے اگلے سین کو دیکھنا ہے، اگلی بال کو دیکھنا ہے، اگلی شاٹس کو دیکھنا ہے، تو ہم نے وہ پیچھے نہیں جانا بلکہ اگلے فریم پہ فوکس کرنا ہے. تو اس طرح ہماری وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ری ٹرانسمیشن کے بغیر بھی پراپر فنکشن کر رہی ہے. تو اس کیٹیگری کو کہا جاتا ہے ٹمپریری لاس. اور اس میں مختلف اگزامپل جیسے کہ میں نے ابھی ویڈیو اسٹریمنگ جو کہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ہم بیئر کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ فریم مس ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر پرسسٹنٹ لاس کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی لاس برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں ہر صورت میں ایگزیکٹ ڈیٹا آن ٹائم اویلیبل ہونا ضروری ہے. اس کی اگر مثال دوں تو ایک ایئر کرافٹ کو ہم جب اپنے ریڈار کے ذریعے سے ٹرانسمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں تو اگر ان کے درمیان پیکٹ لاس ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارا ایئر کرافٹ لاس ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم پیکٹ لاس کو برداشت کر سکیں. تو پھر اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم مختلف ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم فردر آگے دیکھتے ہیں. اور اگر پرسسٹنٹ لاس کی بات کی جائے تو اس لاس کی وجہ سے ہماری جو اپلیکیشنز ہوتی ہے اس کی فنکشنالٹی انسٹیبل ہو جاتی ہے اور اس کو سروائیو کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے لاس کو ٹربل شوٹ کرنا اور سارٹ آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور ان لاسز کو میچیگیٹ کرنے کے لیے یا ڈیلیز کو میچیگیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ ان کو اوور کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یا ان سے جان چھڑانے کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ کوالٹی آف سروس، کہ ہم نے جو پالیسی بنائی ہے اس میں اس چیز کو ریویو کرنا کہ ہماری جو سروسز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو. اور پھر ایرر کریکشن الگوریدم کی جس طرح ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جب کوئی پیکٹ یا ملٹیپل پیکٹ کرپٹس ہوتے ہیں تو ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے نیٹ ورک میں کوئی ایسا الگوریدم ہونا چاہیے کہ ان کرپٹڈ پیکٹ کو کریکٹ کیا جائے. تو اس طرح ایرر کریکشن کے لیے کوئی الگوریدم ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ نیٹ ورک مانیٹرنگ کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک کی کون سی ڈیوائس کتنی لوڈڈ ہے اور کون سا لنک کتنا لوڈڈ ہے. اور اگر کوئی چیز اوور لوڈڈ ہو رہی ہے تو اس کے ہم لوڈ بیلنسنگ کرتے ہیں. مختلف قسم کے فیکٹرز ہم مد نظر رکھتے ہوئے نیٹ ورک کو مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر کیپیسٹی پلاننگ میں بھی مانیٹرنگ کا ہی فیکٹر آ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیٹ ورک کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہماری ڈیوائسز کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور اس کیپیسٹی کے مطابق ہم ٹرانسمیشن پلان کرتے ہیں. اور پھر ریڈنڈنسی، کہ اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے پاس بیک اپ کیا ہے. اگر کوئی لنک ڈاؤن ہوتا ہے یا کوئی ڈیوائس اوور لوڈ ہوتی ہے تو اس کا بیک اپ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ریڈنڈنٹ پاتھ ہونا چاہیے، ریڈنڈنٹ ڈیوائس ہونی چاہیے. اور اگر پھر بھی کوئی فالٹ اکر ہو جاتا ہے تو ہمارے نیٹ ورک میں کتنی صلاحیت ہے کہ اس فالٹ کو ٹالریٹ کر سکے. تو یہ مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہیں جو ہم ڈیلیز اینڈ لاسز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور وزٹ کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.